بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا اور اس کے بعد کیا مسئلہ تھا، مطلب آپ کو شفا کیسے ملی یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈی بہاؤالدین سے بلانگ کرتا ہوں میں۔ عثمان محبوب نام ہے میرا، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ کافی عرصے سے ایک مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے تھے، جس میں کافی ساری بیماریاں بھی تھی، لڑائی جھگڑے بھی تھے، کافی سارے مسائل بھی تھے، کافی ساری رکاوٹیں بھی تھی کاروباروں میں بھی، اور اس کے علاوہ کافی سارے معاملات، گھریلو معاملات میں بھی۔ میرے عزیز ہیں، میری چھوٹی بہن لگتی ہے، جس کو عرصہ دراز سے ایک پرابلم تھا، جس کے علاج کے لیے ہم نے یہاں پہ مری میں صداقت کلینک کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں پہ ڈپریشن کے لوگوں کے لیے منشیات یوز کرنے والے لوگوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے اس کا علاج بھی کروایا۔ تقریباً 4 سے 5 مہینے وہاں پہ ہم نے ایڈمٹ رکھا۔ اس دوران ہم نے تقریباً 15 سے 20 لاکھ کی رقم بھی وہاں پہ لگائی۔ اس کی سلپیں بھی میرے پاس ہیں، رپورٹیں بھی میرے پاس ہیں۔ اس میں سب کچھ انہوں نے جس طرح سے ہمیں بتایا، وہ ڈاکٹروں کے حساب سے ایک بیماری تھی، اور عرصہ دراز سے ہم بھی اس کو ایک بیماری سمجھتے رہے ہیں۔ بیماری یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ڈپریشن کی مریض ہے۔ الحمدللہ میری وہ بہن قرآن کی حافظہ ہے، اور بیماری انہوں نے یہ بتائی کہ یہ ڈپریشن کی مریض ہے، اور اس کا پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا، اور اس کی کلاسز لگیں گی، اس دوران ہم اس کو مینٹلی سیٹسفائیڈ کریں گے۔ اور اس کو پرابلم یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ وہ کٹ لگاتی تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کٹ کیسے لگتے ہیں، کب لگاتی ہے اور کس وجہ سے لگاتی ہے۔ غصہ اس کو بہت زیادہ آتا تھا، لڑتی جھگڑتی بھی تھی۔ تو اس کے علاج کے لیے ہم یہاں پہ آتے رہے، صداقت کلینک کافی عرصہ ہم آتے رہے ہیں، اور پراپر ہم جو ہے اس کا علاج بھی کروایا۔ لیکن جب یہاں سے ڈسچارج کر کے لے کے گئے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ اب ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے ہر مہینے ایک دفعہ آنا ہے یہاں پہ، اور ہر مہینے ہم اس کے بعد جاتے رہے ہیں۔ اس دوران بھی وہ ہم سے پیسے لیتے رہے ہیں، تو پھر بھی اس کو اس طرح سے آرام نہیں آیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو پرابلم بنتا رہا، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے کہ فیس بک پہ ویڈیو دیکھی، اور کسی طرح سے پیر صاحب کا سنا تھا کہ وہاں پہ اللہ کی بہت خیر ہے، تو ہم بڑی امید لے کے یہاں پہ آئے تھے، اور الحمدللہ یہاں پہ ہمیں ہماری اصل بیماری کا پتہ چلا کہ ہمیں اصل پرابلم کیا ہے۔ اس بچی پہ تعویذات کے ذریعے جنات چھوڑے گئے تھے، اس پورے گھر پہ چھوڑے گئے تھے، جس کی وجہ سے عرصہ دراز سے ہمارے اس گھر کی تباہی ہوئی ہوئی تھی۔ تو وہ جب جنات کا پتہ چلا، پیر صاحب نے حاضر کیا اس چیز کو، تو اس سے پوچھا، تو اس نے بولا کہ اس کو میں کٹ لگاتی رہی ہوں۔ وہ ایک جننی تھی، اس نے بولا کہ میں کٹ لگاتی رہی ہوں جس ٹائم یہ کٹ لگاتی تھی۔ میری اس بہن نے ایک دفعہ تیزاب بھی پیا، لیکن اس نے نہیں پیا۔ وہ قرآن کی حافظہ ہے ماشاءاللہ، وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وہ بھی اس نے کہا کہ میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی، میں نے اس کو تیزاب بھی پلایا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کچھ اور سوچا تھا، اس لیے اس بچی کی جو ہے وہ یہاں پہ شفا اس کو ملی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرح صداقت کلینک میں کافی سارے اور بھی پیشنٹ ہیں، کیونکہ وہاں پہ میری وہ بہن رہ کے آئی ہے، ہم بھی وہاں پہ جاتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے میسیج ہے کہ اگر ان کو وہاں سے آرام نہیں مل رہا، تو وہ ایک دفعہ یہاں پہ آ کے پیر صاحب کے پاس اپنے معاملات کو شیئر کریں، اور ایک دفعہ آزمائیں، ٹھیک ہے، اور پورے ایمان کے ساتھ آئے، اللہ ان کو ضرور شفا دے گا۔ کیونکہ وہاں پہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کے مارے وہاں پہ پیسے بھی دے رہے ہیں، اور ان کو ان کی بیماری کا بھی نہیں پتہ چل رہا۔ تو میں ان اپنے بہن بھائیوں کو میسیج دیتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ لازمی یہاں پہ چکر لگائیں۔ دوسری بات یہ کہ
الحمدللہ میں ایک پڑھی لکھی سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہوں تو ہر چیز کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ادارے کے بارے کو ہر ادارے کو آزما کے دیکھ چکے ہیں. تو یہ میسج دینے کا مقصد کوئی شہرت کمانا یا نام کمانا نہیں ہے، بلکہ میں بڑے جذبے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میں یہ اپنا میسج ان بہن بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اس مصیبت میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم تو اس مصیبت سے نکل آئے ہیں اور ہم نے اس مصیبت کو فیس کیا ہے. اور میں اس فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں کہ میرے جیسے اور بھی بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو اس مسئلے سے پریشان ہیں، جن کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کس راستے پہ چلے. تو میں ان سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ ضرور یہاں پہ آئے، یہاں پہ اللہ ان کو ضرور شفا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ وسیلہ بنایا ہوا ہے ہمارے لیے. تو ایک دفعہ ضرور آ کے یہاں پہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے پاس حاضر ہو، اپنے معاملات شیئر کریں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور میرا اس چیز پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے آپ کو ضرور شفا دے گا. آپ سے جب آپ یہاں تشریف لائے تو کوئی آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہو یا کسی بھی حوالے سے آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی گئی ہو جو کہ عموماً میں خود کافی ایسی جگہوں پہ گیا ہوں، تو آپ بتانا پسند کریں گے؟ تھوڑا دیکھیں مائک. جی بھائی جان، مجھ سے جی محترم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی گئی، کوئی پیسہ یا کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی. تو میں اللہ کو حاضر جان کے اپنے ایمان کو اپنے سامنے رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی. یہاں پہ جس مشکلات میں سے ہم نکلے ہیں اس مشکلات کے لیے اگر کوئی پیر صاحب پہ تو اللہ کا بہت کرم ہے، ان کو اس چیز کی لالچ بھی نہیں جو میں نے محسوس کیا، کیونکہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے میں بھی یہاں پہ آ رہا ہوں تو یہ سب کچھ غائبی طریقے سے اللہ چلا رہا ہے. تو یہاں پہ ان کو نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت، اور یہ چیزیں پیسوں سے خریدی بھی نہیں جا سکتی. تو جو مشکل ہماری نکلی ہے اگر اس کے بدلے میں ہم سے کوئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم 20 25 30 لاکھ لگا چکے ہیں، ہمارے گھر کے جتنے نقصان ہوئے ہیں وہ کروڑوں میں نقصان ہوئے ہیں، جانی نقصان ہوئے ہیں، مالی نقصان ہوئے ان معاملات کی وجہ سے. تو اگر ہم سے اس کے بدلے میں 30 40 50 لاکھ کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی تو میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن میں پیر صاحب اس چیز کا میں پیر صاحب سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ انہوں نے مجھ سے 1 روپے کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، الٹا ہمیں یہاں سے جو ہے رزق کھلا کے ہی بھیجے ہیں، الٹا ہمیں دعائیں دے کے بھیجی ہیں. الحمدللہ میں ہر طرح سے سیٹسفائیڈ ہوں اور یہ بات میں اپنے اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے جو بہن بھائی اس مشکلات میں مبتلا ہیں وہ کسی کی تنقید سنے بغیر ایک دفعہ یہاں پہ آ کے آزمائیں، کیونکہ میں اس مشکل سے نکل چکا ہوں، مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے. تو ایک دفعہ آپ ضرور آ کے اپنی مشکلات کا یہاں پہ حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا جس طرح سے اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے. آپ کے ساتھ وہ شیرہ آپ کی تشریف لائی ہوئی؟ میری وہ بہن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ اوپر کریں گے. یہ دبئی میں اس کی 6 دکانیں تھی کارپیٹ کی. ابھی کارپیٹ کیا یہ بیچارہ فقیر بن گیا ہے، کرایہ ماں کے یہاں پہ آیا ہے، علم کے ذریعے اس کے اوپر چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں. ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا، ادھر اس نے اپنے آستانے پہ اس کو رہائش بھی دی ہوئی ہے، سب کچھ کا ہم نے مینجمنٹ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح کوئٹے سے، کیا نام آپ کا؟ گل نبی جو کوئٹے سے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ امید کی کرن لے کے انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے نیٹ پہ تو یہاں پہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح ان کی بہن کو شفا ملی ہے تو یہ بھی اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ، خوشی خوشی سے جائے گا. ابھی جو صبح اور ابھی جو آپریشن جی اس دماغ کا جو بات ہم نے آپ سے بول رہا تھا وہ کنٹرول ہو گیا. کنٹرول ہو گیا. ہاں وہ کنٹرول ہو گیا. چلو یہ آپریشن میں جو آپ کو محسوس ہوا تھوڑا سا اشار سا کہ لوگ ابھی نماز کا ٹائم کیا محسوس آپریشن میں آپ کو کیا محسوس جو ہوا؟ آپریشن جو صبح اور ابھی جو آپریشن ہوا تھا جو دماغ میں پہلے ہمارا دماغ میں خود بخود آٹومیٹک بات چلتا تھا وہ بند ہو گیا
اور دوسرا سبحان اللہ، وہ دوسرا پھر خود حضرت صاحب پھر وہ تعویذ نکالے گا، بعد میں پتہ چل جائے گا. سارے ابھی دعا فرما لیا. وہ ختم ہو گیا. یا نور صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار وعلى آل شہاب المنورین وبارک وسلم. اللہم نور بیا سری و سریراتی بصری و بصیراتی و دنیا یا وحلیہ یا علی علی یوم القیامہ. یا رب العالمین، یا میرے مولا جو کلام الہی پڑھی گیا بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب تو فتن ہدیتاً عزانہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں کالی کملی والے کے بارگاہ میں. صحابہ رضوان ازواج مطہرات اہل بیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، شہداء کربلا، براق کے امام، 14 معصوم، 5 تن پاک، تقریباً 1,24,000 کم و پیش پیغمبر کتب، غوث اولیاء ولی بزرگ بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جانی رحمۃ اللہ علیہ، مرشد پاک امام بری سرکار اجبال. یا اللہ اس دھرتی پہ جو اللہ کے ولی ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، اولیاء ہیں، درویش ہیں، فقراء ہیں، یا اللہ یہ اذانہ تحفہ ان کی برگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں. آمین. یا رب العالمین، تمہیں نہ ولیوں بزرگوں کا واسطہ ہے، اپنے حبیب کا واسطہ ہے. یا اللہ اس محفل میں جن مہمانوں نے تیرے برگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ان کی جو نیک اجات ہے، یا اللہ تو ان کی پوریاں کر. آمین. جو بیمار ہیں شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما دے. یا رب العالمین، یا میرے مولا جو بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرما دے. یا رب العالمین، یا میرے مولا اس آستانہ علیہ پترٹا شریف میں جو بھی نیک التجا لے کے آئے ہیں، یا اللہ تو ان کی حبیب کے صدقے ان کی پوریاں کر دے. کرم فرما دے، رحم فرما دے اپنے حبیب کے صدقے پوری کائنات میں. یا نور صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار وعلی آل شہاب المنورین وبارک وسلم. اللہم نور بیا سری و سریراتی بصری و بصیراتی و دنیا یا واہلیہ یا علی علی یوم القیامہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.